نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، دولت اسلام سے مالا مال کیا. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام مبعوث کیے. جماعت انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک منفرد مقام حاصل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات تھی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کا امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل قلب سلیم تھا. ابراہیم علیہ السلام بے عیب دل کے حامل تھے. انسانی جسم میں دل کو ایک خاص مقام حاصل ہے. دل یہ انسانی اعضاء کا بادشاہ ہے، بقیہ اعضاء اس کے لشکر ہیں. اگر بادشاہ درست ہو، اگر بادشاہ صحیح سالم ہوں تو لشکر بھی درست رہیں گے، بقیہ اعضاء بھی درست رہیں گے. اگر دل میں بگاڑ واقع ہو جائے تو دیگر اعضاء انسانی میں بگاڑ واقع ہو جاتا ہے. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح واضح کیا: الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے گا. اگر دل میں بگاڑ واقع ہو جائے تو پورے جسم میں بگاڑ واقع ہو جائے گا. انسان کے اعمال کا دار و مدار اسی دل پر ہے. انسان کے اعمال موقوف ہیں اسی دل پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات. انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مشہور محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رب عمل صغیر تعظمہ النیہ. بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جس کو ہماری نیت عظیم الشان بنا دیتی ہے. رب عمل کبیر، بہت دفعہ نیکیاں بڑی ہوتی ہیں، اگر ہماری نیت درست نہ ہو تو نیت کی وجہ سے ہماری بڑی بڑی نیکیاں چھوٹی بن جاتی ہیں.
احادیث میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. ایک فاحشہ اور بد کردار عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. ایک شخص نے راستے سے کانٹے دار ڈالی ہٹا دی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. عمل چھوٹا تھا لیکن پورے خلوص سے کیا گیا تھا. اس کے برخلاف نیکیاں بڑی ہو، اعمال صالحہ بڑے ہو، اگر ہماری نیت میں بگاڑ ہو تو ہماری نیکیاں چھوٹی بن جاتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. یہ 3 لوگ کون ہیں؟ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، مالدار، شہید، عالم دین. انہی 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. آج ہم لوگ قربانی کا عمل انجام دے رہے ہیں. اس موقع سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں. آیا ہماری قربانی اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے؟ اگر یہ ہماری قربانی اللہ کے لیے ہوئی تو قبول، اگر یہ ہماری اللہ کے لیے نہ ہوئی تو مردود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو تمہارے دلوں کی کیفیت مطلوب ہے. دل اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے زندہ دل، قلب سلیم. قرآن مجید میں قلب سلیم کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے. دونوں دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. نوحی کی جماعت سے ابراہیم بھی تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر کے، پاکیزہ دل لے کر کے حاضر ہوا. اور ایک جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، شرک سے باخبر کیا. باپ نصیحت قبول کرنے کے بجائے الٹا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی بدتمیزیوں کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بلکہ اللہ سے دعا کرنے لگے اے پروردگارا ولا تخزنی یوم یبعثون. مجھے اس دنیا کی رسوائی برداشت ہے لیکن آخرت کی رسوائی مجھے برداشت نہیں ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ جس دن تو لوگوں کو حساب اور کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع کرے گا، اللہ تو مجھے وہاں رسوا نہ کر. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن رسوا نہ کر جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فائدے میں وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے، بے عیب دل لے کر کے قیامت کے دن جائے گا. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ بے عیب دل کسے کہتے ہیں؟ زندہ دل کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم وہ دل ہے جو ہر قسم کی اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں شرک نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں کفر نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں نفاق نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں شکوک اور شبہات نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں دنیا کی محبت نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں حرص نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں لالچ نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جس میں حسد نہ ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جو یقین سے بھرا ہوا ہو. قلب سلیم وہ دل ہے جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو. تو یقیناً اگر آدمی قلب سلیم کا حامل بن جائیں، اگر اس کا دل قلب سلیم بن جائے، اگر وہ اعتقادی تمام بیماریوں سے خود کو بچا لے اور اخلاقی تمام خرابیوں سے خود کو بچا لے، انشاءاللہ وہ خود کو آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا حقدار بنا سکتا ہے. دل کی ایک دوسری قسم بھی ہے، مردہ دل. مردہ دل کسے کہتے ہیں؟
مردہ دل وہ ہے جو نہ اپنے رب کو جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ اس کی عبادت کرتا ہے، نہ بندگی کرتا ہے۔ مردہ دل وہ ہے جس میں کفر ہے، مردہ دل وہ ہے جس میں نفاق ہے، مردہ دل وہ ہے جس میں شکوک اور شبہات ہے، مردہ دل وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہے۔ یقیناً جس کا دل مردہ ہوگا وہ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے ایسے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو رکھتے ہیں لیکن اس دل سے سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے ہیں، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے خواہشات کے غلام ہیں، جنہوں نے اپنے خواہشات کو رب بنا لیا ہے۔ ایسے دل مردہ دل ہیں، ایسے دلوں کی جگہ جہنم ہے۔ دل کی ایک تیسری قسم بھی ہے، وہ ہے بیمار دل۔ بیمار دل کس کو کہتے ہیں؟ بیمار دل وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اس شمع کی روشنی کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ کیسے پتا چلے ہمارا دل تندرست ہے کہ بیمار ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 فارمولے بتائے ہیں۔ آدمی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے آیا اس کا دل زندہ ہے کہ بیمار ہے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں اپنے دل کو 3 جگہوں میں تلاش کرو۔ نمبر 1 قرآن سنتے وقت، اگر قرآن کی تلاوت کے وقت، قرآن سنتے وقت اگر تمہارا دل لگتا ہے، مزید قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دل بیمار ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے فوری طور پر اپنے دل کا علاج نہ کرایا تو پھر دل مردہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا فارمولہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دل کو علمی مجالس میں تلاش کرو۔ علمی مجالس میں دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر علمی مجالس میں تمہارا دل لگتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے۔ اگر علمی مجالس سے تمہارا دل گھبراتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ دل بیمار ہو چکا ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا موقع، تنہائی میں اپنے دل کو تلاش کرو۔ تنہائی میں تمہارا دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے یا نہیں؟ اگر تنہائی میں تمہارا دل اللہ کے لیے تڑپتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تم آنسو بہاتے ہو، گناہوں میں تنہائی میں تمہارا دل تمہیں گناہ کی دعوت نہیں دیتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل ابھی بھی زندہ ہے۔ اگر تنہائی میں دل آپ کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، آپ اپنے دل کی دعوت پر لپکتے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ دل بیمار ہو چکا ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے فوری طور پر علاج نہ کرایا تو دل مردہ ہو سکتا ہے۔ ایسا دل توفیق الہی سے محروم ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے لیے بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، ان کی زندگی کا ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں، ہم اپنے دل کو پاکیزہ دل بنائیں، ہمارے دل میں اللہ کے لیے بے انتہا محبت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی قلب سلیم کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکالے گئے، گاؤں سے نکالے گئے، آگ میں جھونک دیے گئے، اسی قلب سلیم کے خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بجاوری میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک کے لیے آمادہ ہو گئے۔ دنیا والوں کو بتا دیا اللہ کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، ضرورت پڑے تو اپنے اولاد کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم ترین سبق ہے کہ ہم اللہ کے خاطر
ہر قسم کی قربانیاں دینے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں. جب جانور ذبح کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو اپنے تصور میں لائیں. اس جذبے کے ساتھ قربانی دیں کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑے تو ہر قسم کی قربانیاں پیش کریں گے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بجاوری میں اپنے بیٹے تک کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام یہی ہے کہ اپنے دل کو قلب سلیم بنائے. اگر دل قلب سلیم بن گیا تو کامیاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل لوگ ہر مخموم القلب سچے زبان والے. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ہم سچے زبان والے کو تو جانتے ہیں, یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب وہ دل ہے جس میں اللہ کا ڈر ہے. مخموم القلب وہ دل ہے جو پاک ہے, صاف ہے, شرک سے پاک ہے, اخلاقی خرابیوں سے پاک ہے. مخموم القلب اس انسان کا دل ہے جس میں گناہ نہیں ہے, لا اثم فیہ. مخموم القلب اس انسان کا دل ہے جس میں حسد نہیں ہے, جس میں بغاوت نہیں ہے, جس میں کینہ نہیں ہے. ایک واقعہ ذکر کر کے میں آج کے خطبے جمعے کو ختم کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایسا شخص مسجد میں داخل ہوگا جو جنتی ہے. اگر کوئی زمین پر چلتا پھرتا جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے, ابھی اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوگا. صحابہ اکرام کی نظریں اس دروازے کی طرف ٹک گئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے, ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے. فرماتے ہیں دوسرے دن بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, پھر تیسرے دن بھی بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے دن اور تیسرے دن آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی مسجد کے اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہونے والا ہے. وہی انصاری صحابی 3 دن بھی داخل ہوئے. اب صحابہ اکرام کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی, تجسس پیدا ہوئی, نبی نے کیوں جنت کی خوشخبری سنائی ہے, آخر کیا کوالٹی ہے ان کے پاس, آخر ان کے ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی بنا پر نبی نے انہیں جنتی کہا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے, بہانہ بنا کر کے کہا کہ میرے اور میرے باپ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے, میں 3 دن آپ کے گھر ٹہرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس انصاری صحابی نے گھر میں ٹہرنے کی اجازت دے دی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 دن ان کے گھر میں قیام کیا, شب و روز انجام دینے والی ان کی اعمال کا, ان کی عبادتوں کا جائزہ لیا. بظاہر مجھے ان میں کوئی ایسی نیکی نظر نہیں آئی, میں ان سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرتا تھا. وہ رات میں قیام اللیل بھی نہیں کرتے تھے. ہاں رات میں جب کروٹ بدلتے تب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. صبح اذان سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتے تھے. بظاہر کوئی قابل ذکر عمل مجھے دکھائی نہیں دیا. 3 دن تک میں ان کے گھر میں رکا رہا, ان کے اعمال کا میں نے جائزہ لیا, بظاہر کوئی نیکی نظر نہیں آئی جو انہوں نے کیا ہو, جس کو میں نے نہ کیا ہو. خیر 3 دن ختم ہو گئے. میں نے اس انصاری صحابی سے سارا ماجرا بیان کیا, کہا کہ میرے اور میرے باپ کے درمیان کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. بات یہ ہے میں نے 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمہارے حق میں جنت کی بشارت سنی ہے, لہذا میں تمہارے گھر میں 3 دن مقیم رہا. بظاہر مجھے تمہارے اندر کوئی ایسا خاص عمل دکھائی نہیں دیا. بتاؤ آخر تمہارے پاس ایسی کون سی نیکی ہے, ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر تم جنت کی حقدار قرار پائے. اس انصاری صحابی نے کیا کہا, کہا کہ میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے, ہاں ایک کام ہے جس کی میں پابندی کرتا ہوں, اہتمام کرتا ہوں. وہ عمل کیا ہے,
جب رات میں سونے کے لیے میں اپنے بستر پر جاتا ہوں اپنے دل کو اپنے تمام بھائیوں کے تئیں کینے سے حسد سے پاک کر کے سو جاتا ہوں. جب رات میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے چاہے کسی سے میرا جھگڑا ہو یا نہ ہو ہر مسلمان کے لیے اپنے سینے کو پاک صاف کر کے کینے سے حسد سے پاک صاف کر کے سب لوگوں کو معاف کر کے میں سو جاتا ہوں. جب میں صبح میں بیدار ہوتا ہوں تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہوتا ہے, بغض نہیں ہوتا ہے, حسد نہیں ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہوگی کہ نبی نے میرے حق میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی. تب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے تم جنتی ہونے کے حقدار قرار پائے ہو. تو سیرت ابراہیمی کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں, ہم اپنے دل کو پاکیزہ دل بنائیں, ہم اپنے دل کو شرک سے پاک کریں, کفر سے پاک کریں, بدعات سے پاک کریں, نفاق سے پاک کریں, شکوک اور شبہات سے پاک کریں, دنیا کی محبت سے پاک کریں. ہر چیز کی محبتوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائیں. اسی پر میں اپنے خطبہ عید کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ تو ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما, پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی مقاصد ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے قربانی کا عمل انجام دے سکیں. اے اللہ تو ہمارے صوم و صلات کو قبول فرما. اے پروردگارہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو پروردگارہ تو انہیں معاف کر دے. ہمارے جن بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جو بھائی یا بہنیں بیمار ہیں اے پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.